السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں طواف کر رہا تھا، ناگہاں ایک عورت پر نظر پڑی جس کے کندھے پر چھوٹا بچہ تھا اور وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی، یا کریم یا کریم عہدک القدیم۔ میں نے اس عورت سے دریافت کیا کہ تیرے اور اللہ کے درمیان کیا عہد ہے؟ کہنے لگی، ایک بار میں کشتی میں سوار ہوئی اور ایک قوم تاجروں کی ہمارے ساتھ تھی۔ اتفاقاً بہت زور کا طوفان آیا اور کشتی غرق ہو گئی اور سارے آدمی کشتی کے غرق ہو گئے، صرف میں اور یہ بچہ ایک تخت پر اور ایک حبشی مرد جو دوسرے تخت پر تھا، سلامت رہے۔ جب صبح ہوئی تو اس حبشی نے میری طرف دیکھا اور پانی کو ہٹاتے ہٹاتے میرے قریب آیا اور ہمارے تخت پر سوار ہو گیا اور مجھے راضی کرنے لگا۔ میں نے کہا، اے بندہ خدا، کیا تجھے کچھ بھی خوف خدا نہیں ہے؟ ہم اس بلا میں گرفتار ہیں جس سے بجز اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے خلاصی ممکن نہیں، چہ جائے کہ اس کی نافرمانی کرے۔ اس نے کہا، یہ بات چھوڑ دے، میں ضرور یہ کام کروں گا۔ یہ بچہ میری گود میں سویا ہوا تھا، میں نے اس کی چٹکی بھری، وہ جاگ کر رونے لگا۔ میں نے کہا، اے بندہ خدا، ذرا صبر کر، میں اس بچے کو سلا لوں، پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا۔ اس حبشی نے ہاتھ لمبا کر کے بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ میں نے آسمان کی جانب نگاہ کر کے کہا، اے اللہ، تو اس آدمی اور اس کے قلبی ارادوں کے درمیان حائل ہونے والا ہے، اپنی طاقت اور قدرت سے میری اور اس کے درمیان جدائی کر دے، تو سب چیزوں پر قادر ہے۔ قسم ہے اللہ کی، میں ابھی ان کلمات کو پورا بھی نہ کر چکی تھی کہ ایک جانور منہ کھولے ہوئے دریا سے نکلا اور اس حبشی کا ایک نوالہ کر گیا اور غوطہ لگا کر تہہ آب میں چلا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوت سے مجھے اس سے بچا لیا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر موجیں مجھے تپیڑے دینے لگے حتیٰ کہ ایک جزیرے میں پہنچایا۔ میں نے جی میں کہا، یہاں کی سبزی اور پانی پر گزر کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ کوئی صورت پیدا کرے، وہی نجات دینے والا ہے۔ اسی طرح 4 روز مجھ پر گزرے۔ 5ویں دن دور سے ایک کشتی نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر ان کی طرف کپڑے سے اشارہ کیا۔ ان میں سے 3 آدمی ایک ناؤ پر بیٹھ کر میری طرف آئی۔ میں ان کے ساتھ ناؤ پر سوار ہو کر کشتی میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ میرا بچہ جس کو حبشی نے دریا میں ڈال دیا تھا، ایک شخص کے پاس سے۔ یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو اس بچے پر گرا دیا اور اسے چومنے لگی اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کشتی والے کہنے لگے، تو دیوانی ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ میں نے کہا، نہ میں دیوانی ہوں، نہ میری عقل ماری گئی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے، اور اپنا سارا قصہ از اول تا آخر کہہ سنایا۔ یہ سن کر انہوں نے سر جھکا لیا اور کہا، اے لڑکی، تو نے عجیب قصہ سنایا، ہم بھی ایک قصہ سنائیں گے جس سے تجھے بھی تعجب ہوگا۔ ہم موافق ہوا میں چل رہے تھے کہ ایک بڑا جانور دریائی ہمارے آڑے میں آیا اور سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور یہ بچہ اس کی پشت پر تھا اور ایک منادی آواز دے رہا تھا کہ اگر اس بچے کو نہ لے چلو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔
चनाचे हम में से एक आदमी उस मछली की पूंछ पर चढ़ा और उस बच्चे को ले आया। उसके कश्ती पर आते ही वो जानवर गोता मारकर चला गया। हमें उससे भी और तेरे बयान हुए किस्से से भी बहुत ताज्जुब हुआ। हम सब खुदा से अहद करते हैं कि वो आज के बाद हमें मुसीबत में ना देखेगा। चनाचे उन सब ने तौबा की। पाक है वो बंदों पर लुत्फ़ करने वाला, उनकी खबर रखने वाला, मुसीबत ज़्यादा की मदद करने वाला। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने बहुत सारे ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।